السلام علیکم دوستو، تو نیا دن نیا व्लॉग اور آج شاید تاریخ ہے 18 ستمبر اور ہم چلے ہیں ہماری ڈیلی ہسل پہ. اور آج ہے سنڈے، اور سنڈے کو وہی جو ہمیشہ سنڈے کو ہوتا ہے وہی گھنگور سناٹا، اور ہم نکل پڑے ہیں. ہاں، ہم وہ مسافر ہے جس کی راہ الگ ہے اور جس کی منزل الگ ہے. ہم وہ مسافر ہے جس کا مقصد الگ ہے، جس کا رہنے کا گھر الگ ہے. ایسا ہے تو مسافر ہے ہم اس دنیا کے، تو ہم رک نہیں سکتے. ایسا ہے بھائی، ہم رک نہیں سکتے، ہمیں تو چلتے ہی جانا ہے، چلتے ہی جانا ہے. اور جس دن موت آئی تو سمجھ لو یہ گھر ختم، یہ مطلب یہاں کا سفر ختم، اور اصل گھر کی طرف جانا ہے. اصل گھر کوئی اور ہے. یہ دنیا جو ہے دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، غموں کا گھر ہے. یہاں پر صرف غم ہی غم ہے، یہاں پر صرف دھوکا ہی دھوکا ہے، اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں. ہاں، اصل آخرت کی زندگی اصل ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. لامحدود زندگی، لامحدود میں یعنی کبھی نہ ختم، وہ زندگی اصل ہے. یہ تو دھوکا چل رہا ہے نا اپنے تھوڑا. یہ ایکچولی میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے نا، یہ یہاں پر عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ تم پروف کرو نا بھائی. تم نے جو عالم ارواح میں جب اللہ نے گیدرنگ کی تھی سب پورے انسانیت کی، جتنے بھی مخلوقات، مطلب اللہ نے سارے انسانوں کی جو گیدرنگ کری تھی، جس میں سارے نبی انبیاء سب تھے، ہے نا. ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، سب تھے. تو ہم نے وہاں پر کہا تھا نا، الستُ بربکم، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پروف کرنے کے لیے بھیجا. جاؤ ذرا پروف کر کے آؤ نا. تم کہتے ہو نا کہ تم میرے بندے ہو، تو جاؤ ذرا بتا کے آؤ کیا ہے، تم سچے ہو کہ نہیں ہو. تو سچے ہو کہ نہیں ہو کا مطلب کیا ہے کہ آپ پروف کرو. ایک ہوتا ہے نا، عاشق ہوتا ہے نا، تو اس کی معشوقہ اس سے کہتی ہے کہ ذرا پروف کر کے بتاؤ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بندے جا ذرا بتا تو صحیح، تو کتنا میری اور میرے نبی کی مان کے آتا ہے. ہاں، تو دنیا میں جائے گا تو بتا ذرا، ہاں، کہ تو کتنی میری اور میری نبی کی مانے گا، اور تو کتنی اپنی چلائے گا، تو کتنا سود کھائے گا، تو کتنا حرام خوری کام کرے گا، تو کتنا دھوکہ دے گا، تو کتنا سچ بولے گا، تو کتنی سچائی کی باتیں بولے گا، اچھی باتوں کا حکم کرے گا، بری باتوں سے کتنا روکے گا. تو بتا. تو بول رہا ہے نا کہ تو میرا بندہ ہے، تو جسٹ پروو اٹ. آپ وہ بولتے نا، عاشق ہوں میں، عشق کروں میں. ہاں، تو اگر تم سچے عاشق ہے تو تمہاری عاشقی کا ثبوت کر کے بتاؤ. ہاں، اللہ کے نبی کے طریقے پہ چل کے دکھلاؤ. ہاں، کیوں؟ عاشق ہے نا، تو عاشق کو معشوقہ کی ہر ایک ادا پسند آتی ہے، چاہے وہ تھوکی کیوں نہ دے، ہے نا. وہ تھوکے گی نا تو بھی عاشق کو اس کا ذرا انداز پسند آئے گا. تھوکنا ایک عیب ہے، تو بھی کیا ہے کہ عاشق کو اس کا انداز پسند آئے گا. تو یہ انداز پسند آنا، او ہو، تو یہ ہے بھائی. ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے صرف پڑھنے سے مراد نہیں ہے. لا الہ الا اللہ تم نے کہہ دیا، لا الہ الا اللہ ہم سب نے پڑھ لیا، بٹ یہ پڑھنا مقصود نہیں ہے، اس پہ چلنا مقصود ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے نا. اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہم نے اقرار کیا. تو لا الہ الا اللہ، ہاں کیا ہے بھائی؟ ہم نے صرف زبانی بول پڑھ لیے ہیں. وی ڈونٹ نو دا ترجمہ. آج کے زمانے والوں کو ترجمہ بھی نہیں پتہ، ٹرانسلیشن بھی نہیں پتہ اس کا، اور ساری کہانی آج والے مسلمانوں کی ساری کہانی ختم ہے. نہ ہی اپنے نبی کے طریقے کو سیکھا،
نہ ہی کچھ سیکھا. ہائے ہائے ہائے, یہی تو غم ہے, یہی غم ہے. اور بھی غم ہے زمانے میں, ہے نا, دنیا کمانے کے سوا. تو یہ سب سے بڑا غم ہے آج کا, کہ مسلمانوں نے اپنی نبی کا ایک بھی طریقہ نہیں سیکھا, ایک بھی ذرہ برابر بھی نہیں سیکھ رہے. ختم ہے کہانی مسلمانوں, آپ سب کی ختم ہے کہانی. جب تک تم نہیں آؤ گے اللہ کے نبی کے طریقے پہ, تب تک آپ کی کہانی ختم ہے. تم بولو گے ہم ہسٹری بنائیں گے, ہم ویسا کریں گے, ہم جو بھی ہے. دیکھو, صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں, اب جو بھی ہے, جو بتلایا گیا ہے, جو سکھلایا گیا ہے, اگر وہ چیزوں پہ ہم نہیں ہیں نا, تو ہماری کہانی ختم ہے, ہمارا وجود ختم ہے. ایسا ہے نا. تو کیا سکھایا ہے میرے بلاگ میں سن رہا ہوں کہ میں تو صرف ایک ہی باتیں کر رہا ہوں. مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میں ایک ہی باتیں کر رہا ہوں نا. تو یہ سب سیکھو, سیکھنے کی چیز ہے. آدمی سب چیزیں سیکھتا ہے, انجینئرنگ سیکھتا ہے, ڈاکٹری سیکھتا ہے, ہاسپٹیلٹی سیکھتا ہے, پھر میکینک گیری سیکھتا ہے, نہیں موبائل کا سیلز مین بننا سیکھتا ہے. تو ساری چیزیں جب آپ سیکھنے کو ضروری سمجھ رہے ہو, تو دین کو سیکھنا بھی ضروری ہے. ہاں, دین ہے نا, نماز کو سیکھنا ضروری ہے, زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے ضروری ہے, حج کس طرح کرنی ہے ضروری ہے, سیکھنا ضروری ہے یہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے ضروری ہے سیکھنا, بیوی بچوں کے ساتھ رہنا کیسے رہنا ہے سیکھنا ضروری ہے. دھندے پانی پہ سچ اور جھوٹ کیسے کرنا, مطلب جھوٹ تو ہے ہی نہیں, بٹ دھندا کیسے کرنا یہ بھی سیکھنا ضروری ہے. امانت داری کرنی ہے کیسی کرنی ہے یہ بھی سیکھنا ضروری ہے. تمہارے نیچے کوئی کام کرنے والا, ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ضروری ہے. اگر آپ کسی کے نیچے کام کر رہے ہو تو ان سے کیسا بیہیو کرنا یہ ضروری ہے. سیکھنا ضروری ہے, ہر چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں میرے نبی نے سکھائی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو دنیا کے آخری نبی ہے نا. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, ہے نا. خاتم النبی ہے وہ, خاتم الانبیاء ہے سارے کے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ ہم جو ہیں یہ آخری امت ہے, اور اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے نا. ہم بڑی امت ہے نا. تو یہ سب سیکھنا, یہ سارے کا سارا, تم گاڑی کیسے چلا رہے ہو وہ بھی سیکھنا ضروری ہے. ہاں, تم راستے پہ کیسے چل رہے ہو وہ بھی سیکھنا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں سکھائی گئی ہے. تم کہاں کس طرف, دائیں طرف تھوکنا یا بائیں طرف تھوکنا یہ بھی ضروری ہے سیکھنا. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو دین سکھلاتا ہے. ارے تم پڑھو تو صحیح. ہم نے تو کیا ہے کہ بس ہمیں جو آیا ہم صحیح, اور ہمیں جو نہیں آیا تو تم ہمیں سدھرنے کے لیے بولتے تو بھائی تم غلط. ایسا سین شارٹ ہے آج کے ٹائم پہ. ہم نے جو کہا, جو ہم نے کیا, ہم پرفیکٹ, ہم مسٹر پرفیکشنلسٹ, ایسا ہے. تو سوری, یو آر ناٹ, آپ نہیں ہو. جب تک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہلائے گئے طریقے پہ نہیں آؤ گے تب تک کچھ نہیں ہے. آپ جو بھی کر رہے ہو وہ رانگ ہے. جیسا اللہ کے نبی نے سکھلایا ویسا ہو بہو کیا تو آپ ٹھیک ہے. اور ہمارے لیے نمونہ چھوڑا ہے. نمونہ کیا چھوڑا, اللہ کے نبی نے خود نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ یعنی کمپینینز آف پروفٹ, یعنی جو اللہ کے نبی کو دیکھ کر ایمان لائے تھے اور جنہوں نے ان کا ساتھ نبھایا تھا اور ان کے حیات مبارکہ میں ان کے ساتھ تھے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جنہوں نے بھی میری صحابہ کی ابتدا, مطلب ان کو فالو کیا ہے نا, وہ فلاح تک پہنچ گیا, یعنی کامیابی تک پہنچ گیا. تو یہ بات ہے. ہاں, تو کیوں, کتنے صحابہ تھے, ہے نا, 1.25 لاکھ صحابہ تھے شاید, کنفرم نہیں ہے مجھے, بٹ مجھے جتنا یاد آ رہا ہے شاید 1.25 لاکھ صحابہ تھے, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہے نا سیکھنی. بھائی سیکھیں گے نہیں تو ختم ہے کہانی. کیوں آج کے دور میں بچے کیوں جا رہے ہیں اسکول میں, بچے کیوں جا رہے ہیں نرسریز میں, ہمارے بچے کیوں انجینئرنگ کالج میں جا رہے ہیں, کیوں میڈیکل کالج میں جا رہے ہیں, کیوں ایروناٹک کالج میں جا رہے ہیں, کیوں سب جگہ کیوں جا رہے ہیں,
ماں باپ کو پتہ ہے بھائی سیکھے گا تو کرے گا، کتنے بھی وچن کر لے، پر جب تک یہ کسی کے انڈر سیکھے گا نہیں تب تک اس کی کہانی ختم ہے۔ تو کہانی کو برقرار رکھنے کے لیے ماں باپ جو ہے اسکول کالجز میں لوگوں کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو ہمیں بھی دیکھو آج ہماری عمر ہو گئی ہے تو ہمیں بھی کس کے انڈر میں یعنی کوئی مینٹر ہمارا سلیکٹ کر لے ہم، اور اس سے سیکھے، ہم دین سیکھے۔ ہاں ہم دین سیکھے بھائی، بغیر دین سیکھے نہیں آئے گا، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بغیر سیکھے کچھ نہیں آتا، ہمیں پتہ ہے بغیر سیکھے تو یار کیا ہے، کچھ نہیں ہے، ختم ہے کہانی ایسا۔ تو وہی میں جو کہہ رہا تھا، ہر چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے نا، تو ہم یہ سیکھے تو صحیح ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم سیکھیں، ان کے اخلاق کو ہم سیکھیں، ان کے کتنے اعلیٰ اخلاق تھے، کیریکٹر کتنے اعلیٰ تھے ان کے، ہائے ہائے ہائے، لوگ تو ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے ایمان لاتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، پیس بی اپون ہم، ہمارے نبی، جو ہمارے ہم سب کے نبی، اس دنیا میں ہر ایک انسان بسنے والے کا وہ آخری نبی ہے نا، اس کی زندگی کو ہم پڑھیں۔ میں سب کو کہتا ہوں ہے نا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، یو مسٹ اسٹڈی اباؤٹ دا ہسٹری، آپ ہسٹری جانو ہے نا، آپ سب کے بارے میں پڑھو، اور اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اوتھینٹک کتاب لو ہاتھ میں، اور ان کو پڑھو، آپ پڑھو کہ وہ تھے کیا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، اور آج کا مسلمان کیسا ہے، آپ کمپیئر کر کے دیکھ لو نا۔ ایکچوئل میں دوستو آج کا مسلمان کیا ہے کہ اس کی کہانی ختم ہونے والی ہے۔ کیوں کہانی ختم ہونے والی؟ کیونکہ اس نے صرف کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بٹ اس نے لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی نہیں سمجھا، اور نہ ہی اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب نہیں سمجھا۔ یہ مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑے ہیں نا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی پوری دنیا مل کر کسی کو، پورے جن اور انس کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور پورے جن اور انس کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ سارے کے سارے قدر مطلب ہر ذرہ اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو مخلوقات ہے، یہ کبوتر آپ دیکھ رہے ہو، تو یہ کبوتر بھی اڑنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے نا، اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ میں چل رہا ہوں اس میں بھی میں اللہ کا حکم کا محتاج ہوں۔ اگر اللہ حکم کر دے تو میں یہیں ختم ہوں میری کہانی، اللہ حکم کر دے کہ نکال لو اس کی روح، تو چلتے چلتے ختم کہانی ہے نا۔ ارے چلتے چلتے لوگوں کو پیرالائز ہو جاتا ہے، ایسا ہے۔ تو یہ سب ہے بھائی، ہے سمجھو میری بات، سمجھو کیا بتاؤں۔ اور محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا میں نے بتا دیا۔ لا الہ الا اللہ یہی ہے کہ ہمیں ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے نا، اللہ ایک ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہے نا، جو بھی کرتا اللہ کرتا، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم ایک ذریعہ ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ہمارے کوششوں کو روک دیں، ہم ہمارے عمل کو روک دیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، ایسا ہے، بلاگ بنا رہا ہوں ایسا۔ تو وہ ہے کہ سب چیزیں ایسی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں آ گئے تھے تو وہ ڈسٹرپشن ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ تو کہہ رہا تھا میں یہ کہ ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے عمل چھوڑ دو، آپ کاروبار پہ جانا چھوڑ دو، یہ سب اللہ کا حکم ہے۔ کاروبار کو جانا، اپنے بیوی بچوں کو سنبھالنا، اپنے سوسائٹی کو دیکھنا، یہ سارا کا سارا یہ اللہ نے کیوں بنایا؟ یہ دنیا کو اور یہ رشتے ناتوں کو اور یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں بنائی؟ اللہ نے یہ سب چیزیں اس لیے بنائی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھے کہ میرا بندہ، تو نے کہا تھا نا الست بربکم،
یہ دیکھو ابھی میرے کو آتا نہیں ہے بھائی عربک، بٹ میں ٹرائی کرتا رہتا ہوں، شاید سے غلط بول دیا ہو تو کوئی بات نہیں. ہم نے جو عالم ارواح میں اللہ سے کہا تھا نا، اللہ تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہے. تو ہم نے جو اللہ سے کہا ہے الست بربکم، تو ہی ہمارا رب ہے، تو اللہ ہی ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجے نا اپنے کو کہ تو تیرے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے گا. میں نے حکم کیا ہے کہ تو تیرے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرنا. اللہ نے فرمایا نا قرآن میں کہ تو تیرے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرنا. اور نبی نے کتنے ساری چیزیں بتائی اپنے ماں باپ کے بارے میں کہ بھائی ان کے سامنے تو تیری آواز بڑھانا مت، وہ جو کہے وہ فائنل مان لینا. یہ جو میں مفہوم بتا رہا ہوں، فائنل مان لینا اور یہ سب چیزیں ہیں نا. اور پھر دھندے پہ اللہ نے کیا کہا، صبح صبح یہ نکل جاؤ صبح صبح روزی کی تلاش میں. تو روزی کی تلاش میں کیسے لکھ لو کہ حضور نے جیسا بتایا ویسا لکھ لو. حضور نے کیا بتایا کہ لکھ لو بھائی، کام پہ لکھ لو اور کرو. کیا کریں گے کہ سچائی سے، امانت داری سے، کسی کو دھوکہ نہیں بتائیں گے، سودے کا عیب نہیں چھپائیں گے. مطلب میرے موبائل میں یہ فالٹ ہے تو مجھے بتانا ضروری ہے کہ بھائی اس میں فالٹ ہے، نہیں تو میری حرام کرا. میں نے جو کمایا وہ کمائی حرام ہے نا. میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. میں بزنس کر رہا ہوں نا، تو میں کسی کو دھوکہ نہیں دے پاؤں گا بھائی. اگر یہ سب سکھایا ہے حضور نے، پر آج سارے کے سارے لوگ آپ دیکھ لو ایک دم الٹی پلٹی ہے نا. اب میرے جو نان مسلم ویورز سن رہے ہوگے تو وہ بول رہے ہو کہ انیل بھائی ایسا تو آج کے مسلمان میں نے تو نہیں دیکھا. تو اس کے لیے میں ہی معافی چاہتا ہوں کہ میری غلطی ہے اور ہمارے معاشرے کی غلطی ہے کہ ہم نے نہیں سیکھا. بٹ یہ ساری چیزیں اللہ نے اور حضور نے، دیکھو اللہ نے حکم دیا کہ تم کام دھندے پہ لکھ لو، تو حضور نے طریقہ بتایا بھائی کیسے لکھ لیں گے، کرنا کیسا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ اپنے یہ ساری نکاح کے بارے میں اور یہ سب جو چیزیں ہیں تو حضور نے بتایا کس طرح نکاح کرے، کس طرح اپنا گھریلو اپنے وائف کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ میں رہے اور ان کے ساتھ میں کیسے جیے، ان کو کیسے تنبیہ، اگر ڈانٹنا ہے تو کیسے ڈانٹے، اور اگر ان کو کیسا ان کی دل جوئی یعنی ان کو کیسے خوش کرے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے سکھائی. ہاں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے سکھائی ہے. تم مانو یا نہ مانو، بٹ یہ فیکٹ ہے، یہ سچ ہے. فیکٹ نہیں، یہ سچائی ہے، سچائی. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. مسلمان کہاں چلا گیا بھائی؟ تیری رہبری کا سوال ہے. تو دنیا کی رہبری کرنے آیا تھا، اب تو دوسروں کے پیچھے چلنے لگا. ہائے ہائے، مت کہانی ختم کرو. یو آر دا ہسٹری میکر. آپ نے ہسٹری، یو آر دا فیوچر کریٹر. مطلب فیوچر کریٹر کیا، تم نے فیوچروں کو بنایا ہے، لوگوں کی زندگی کو سنوارا ہے. ہاں اب تمہارا کیا ہے کہ بھائی کیا لکھا جا رہا ہے تمہارے بارے میں، الٹا سلٹا لکھا جا رہا ہے. تو نہیں، تم پڑھو، سنو، لکھو، سمجھو تو صحیح کیا چل لیا، کیا مارکیٹ میں چل لیا کیا ہے. نہیں تو کہانیاں ختم کرنے کی کوشش ہے، کہانی ختم ہو جائے گی، ایسا ہے بھائی. تو کہانیاں ختم نہ کرتے ہوئے کہانیاں کو بنانا شروع کرو. واپس سے اٹھو. میں ہر ایک لوگوں کو کہہ رہا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اٹھو، محنت کرو اور کریٹ ہسٹری بناؤ. ہسٹری بنو، کچھ کرو، کچھ اپنے لیے بھی کرو، کچھ اپنے گھر والوں کے لیے کرو، کچھ اپنے دیش کے لیے کرو. جب تک نہیں کرو گے تب تک کہانی ختم ہے. تو میں بات یہیں ختم کرتا ہوں. تھوڑی ایز اے ریلیجیس بات ہو گئی لگتا ہے، بٹ میرے حساب سے اچھی ہوئی. اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیے، کیونکہ اچھی باتوں کا شیئر کرنا بھی ثواب ہے، نیکی ہے، پنیہ ہے، اور بری باتوں سے روکنا بھی ثواب ہے، نیکی ہے، پنیہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں یہیں ختم کرتے ہیں اور میں آپ کو ہمارے یہاں کی پھر سے سی ٹائپ کی مسجد دکھا دیتا ہوں جو بہت ہی
عالی شان ہے اور ایک دم ایسا بنایا ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے, میرے کو یہ دیکھ کے یاد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو جنتی رہے گا اس کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازے گے. ہائے ہائے, مشک اور عنبر کے اس کے جنت کے محل ہو گئے, اور ہائے ہائے وہ تو سوچنے میں ہی ختم ہے کہانی. یہ دیکھو, او ہو کتنے ایسا محل ہوئے گا ایسا بڑا, اپنے انٹری لے رہے اور سب کر رہے. تو یہ سب چیزیں یہیں ختم نہیں ہوتی, چالو ہے. تو ہمارا ولاگ یہیں ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.